غم نہ کر بیٹا، غم نہ کر اپنی زندگی میں، آخر وہ سنگین لمحہ آ پہنچا۔ دربار میں بحریوں کی جھنکار سنائی دی۔ خلیفہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، قیدی سامنے کھڑا تھا۔ خلیفہ فاتحانہ انداز میں گرجا، ہمیں تمہاری یہ گستاخیاں بھی گوارا ہیں، اگر تم قرآن کو مخلوق تسلیم کر لو۔ خلیفہ نے دربار میں کرسیوں پر براجمان علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب یہ قرآن کو علی الاعلان مخلوق کہتے ہیں تو پھر تمہارے علم کی کیا حیثیت ہے؟ قیدی نے بڑے تحمل سے جواب دیا، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا میں سب سے کم علم انسان ہوں، مگر قرآن کو مخلوق تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ مخلوق فنا ہونے والی ہے، جبکہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، اس کو موت نہیں چھو سکتی۔ قیدی کا جواب سن کر خلیفہ نے دربار میں موجود جلادوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور دربار کوروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ قیدی کی پشت پر کوڑے برسنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ قیدی اپنے خون میں نہا چکا تھا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو وقت پوچھا، بتایا گیا ظہر کا وقت ہے۔ مختصر نماز مکمل کی اور جلادوں سے کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، تم بھی اپنا فرض پورا کرو۔ قیدی کی یہ بات سن کر ایک درباری عالم بول پڑا، جب تم لہو لہان ہو، تمہارا وضو ہی قائم نہیں رہا تو تمہاری نماز کیسی؟ خلیفہ اور درباری مسکرانے لگے۔ اس پر قیدی نے وضاحت کی، میں اپنے عمل کو فقہ کے ترازو میں تو نہیں تول سکتا، میں نے وہی کیا جس کا سبق مجھے فاروق اعظم نے دیا۔ وہ نماز فجر میں زخمی ہوئے اور اسی حالت میں انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ جب دلیل کا سورج طلوع ہوا، جعلی علم کے سہارے چراغ بجھ گئے۔ خلیفہ حیران اور پریشان ہو گیا اور درباری علماء کے علم کی حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ خلیفہ بغداد کا خلیفہ معتصم باللہ اور وہ مظلوم قیدی امام احمد بن حنبل تھے۔ بغداد شہر ایک وقت میں اسلامی دنیا میں علم و فضل کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ امام احمد بن حنبل 778 میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور احادیث یاد کرنا شروع کر دی۔ باپ کی وفات کے بعد علم کی تلاش کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ احادیث کے علم کا اتنا شوق تھا کہ فجر کے ساتھ ہی علماء کے دروازے پر کھڑا ہو جاتے اور انتظار کرتے۔ اتنی محنت اور کوشش سے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی کی۔ بغداد میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف سے فقہ اور قیاس کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مکہ میں امام شافعی سے ملاقات ہوئی۔ 820 میں امام شافعی کی وفات کے بعد بغداد میں مستقل درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت کے حکمران عباس خلیفہ معتصم باللہ تھا، جو معتزلہ فرقہ سے بہت متاثر تھا۔ اس نے دین میں بہت سے اپنی من مرضی کے نظریات شامل کر لیے تھے اور دنیا پرست علماء کی تائید بھی حاصل کر لی تھی کہ وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے۔ ان حالات میں اس نے چاہا کہ امام احمد بھی ان کی حمایت کریں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر امام احمد اس نظریے کو تسلیم کر لیں تو عوام اس کے فاسد اور باطل عقائد کو بھی تسلیم کر لیں گے، لہٰذا اس نے امام احمد پر ظلم کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے، مگر امام صاحب صبر و استقامت کے سامنے اس کے باطل تصورات زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور آخرکار اس کو مجبوراً امام احمد کو قید سے آزاد کرنا پڑا۔ امام احمد بن حنبل نے رہائی کے بعد پوری آزادی اور محنت سے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ شروع کر دی اور حدیث اور روایات کو ایک کتاب کی شکل دی۔ اس کتاب کا نام مسند احمد مشہور ہے۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ ابن قیم، امام ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب شامل ہیں۔ آپ کی وفات 855 میں ہوئی۔ اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک نے سورۃ العصر میں جب حق بات کی تلقین کا حکم دیا، وہی ساتھ ہی صبر کی تلقین بھی کی، کیونکہ حق پر چلنے والوں اور حق کا پرچار کرنے والوں پر ہمیشہ سے مشکلات آتی رہیں۔ جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی، دنیا کی زندگی اس پر ضرور تنگ کی گئی، مگر اللہ والوں نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ایک داعی کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہوتا ہے، جس سے وہ دعوت دین کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا مقابلہ کرتا ہے۔
جب بھی اللہ کے راستے میں تکالیف آئیں یا مصیبتوں کے جائیں تو ایک داعی اور مبلغ کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے: غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں اپنے یار صدیق اکبر سے